جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرقان حمید فرما رہے تھے محترم جناب قاری عبد الحسین بلیاتی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی عمر کے اندر اور ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ لمحات بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں گزارے جائیں، اللہ کے گھر میں آ کر گزارے جائیں۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ احباب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اتنا دور دور نہ بیٹھیے، قریب آ جائیں، ادھر والے ساتھی بھی تھوڑا قریب آ جائیں، سامنے بالکل جگہ خالی پڑی ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث، میرے آقا علیہ السلام جب معراج کے سفر میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس اپنی امت میں جانا تو امت کو جا کے پیغام ابراہیمی دینا، ان کو میرا پیغام دینا کہ اللہ رب العزت نے جنت کی زمین کو، جنت کی مٹی کو بہت زرخیز بنایا، تو اس کو بونے کے لیے، اس میں کچھ اگانے کے لیے وہاں سے تم کچھ سامان لے کے آنا۔ وہ سامان کیا ہے؟ وہ سامان بہت خوبصورت کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور میری نظر میں بڑا ہی بدقسمت وہ انسان ہے، بڑا ہی بدبخت اور اللہ کی رحمت سے دور انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے کی توفیق تو دیتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آ تو جاتا ہے لیکن گونگا بہرا اندھا بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ حضرات، آپ آ گئے ہیں، اللہ نے آپ پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، آپ اس وقت اللہ رب العزت کے چنیدہ ہیں، آپ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، آپ کو اللہ نے پسند فرمایا، آپ کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ سے پیار کیا ہے تو اللہ کے پیار کا نتیجہ ایسے نہ دیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت پیارا کلام حضرت قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کوئی بھی شخص میں ایسا نہیں تھا دیکھ رہا کہ جو اپنی زبان کو ذرا سی بھی جنبش دے کے اللہ کے کلمات سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا۔ حضرات، اس سے صرف آپ کا فائدہ نہیں، اس سے اللہ رب العزت نیکیاں بھی دیتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنا ہوگا کہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، جنت کے اندر اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت کا سایہ اتنا وسیع ہے، اس کا سایہ اتنا دراز ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر 100 سال بھی گھوڑا تیز رفتار کے ساتھ گول چکر لگاتا ہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت اس چھوٹے سے کلمے کی ادا کرنے کی وجہ سے لگا دیتے ہیں۔ تو حضرات، جب بھی وقت ملے، فارغ ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، غمی میں، خوشی میں، کاروبار میں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے کاروباری شخص، بزنس مین شخص میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی صلاحیتوں کے اندر، آپ کے کاروباروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، کائنات کے رنگ و بو میں ہر شخص اپنے مفادات، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے۔ کئی احباب دن کے روشنی میں سارا دن اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کاروبار میں، ذریعہ معاش کے لیے نکلتے ہیں۔ کئی ایسے احباب ہیں کہ جو اپنی راتوں کو، اپنی نیندوں کو، اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کائنات کے اندر صرف ایک ایسا طبقہ ہے
کہ جس کے شب و روز کے لمحات، جس کی اپنی زندگی کی ساری توجہ، اپنی زندگی کی ساری محنتیں، ساری کاوشیں اپنے مفادات کی بجائے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لے کر آنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ایسے شخص انبیاء اور رسول ہوا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ علماء دین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر مقصد سمجھا ہے تو انسانیت کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لے کے آنا سمجھا ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کو پیچھے رکھا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو پیچھے رکھا ہے۔ اگر سب سے آگے اور مقدم رکھا ہے تو انسانیت کی راہ ہدایت کو رکھا ہے۔ حضرات، اس کی زندہ مثال آج کی یہ خوبصورت مجلس ہے، آج کی یہ خوبصورت بزم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام احباب کا، جن احباب نے اس خوبصورت مجلس کے انعقاد کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اللہ رب العزت ان کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرمائے، اور مزید ایسی خوبصورت مجالس اللہ رب العزت کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً میرے استاد محترم حضرت مولانا عثمان اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اللہ رب العزت برکت نازل فرمائے، ان کا سایہ شفقت ہم پر دائر سلامت رکھے۔ حضرات محترم، بلا تاخیر میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ بہت ہی فکر انگیز خطاب کے لیے محترم جناب حضرت مولانا عقیل احمد نامی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ احباب سے ہم کلام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں پڑھ کر نہ سناؤں؟ کیا حرام کیا ہے تم پر تمہارے پروردگار نے یہ کہ تم شرک نہیں کرو گے اس کے ساتھ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو کوئی نہ مانے تب بھی برباد ہو گیا، اس فیصلے میں شک کرے تب بھی برباد ہو گیا، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو چیلنج ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی فیصلہ کرتا ہے تو دوسرے کے پاس جا کر بندہ کہتا ہے دیکھو جس نے فیصلہ کیا آپ کچھ رہنمائی کر دیں۔ ایک عدالت سے کیس ہار جاتا ہے، دوسری میں جا کر دائر کر دیتا ہے، تیسری میں کر دیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والا، اس کو نہ ماننے والا ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ کیا کیا کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف میری ہوگی، میرے سوا اور کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت ہو سکے، اور ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک ہوگا۔ ماں باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت فرمائی، اور اپنے ساتھ کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کا ذکر کیا۔
جہاں اپنی وحدانیت کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور محبت اور ادب و احترام کا حکم دیا۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہو سکتا، ساری کائنات کا مالک، خالق اور رازق ایک اللہ ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح دو رب نہیں ہو سکتے، اس طرح دو باپ بھی نہیں ہو سکتے، اس طرح دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ ماں وہی ہے جس نے جنم دیا، باپ وہی ہے جس کی پشت سے جو پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ ان کو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تیسری بات ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، اور رحم اور ترس کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، زندہ ہیں تب بھی، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تب بھی۔ پہلی بات اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اہل علم نے اف کا مطلب یہ لکھا ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھے ہو، وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ تم ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو، تمہیں اچانک کسی نے کوئی خبر دی کہ تمہارا فلاں جگہ پر یہ کوئی نقصان ہو گیا، تمہیں کوئی تکلیف والی خبر پہنچی، تو اس وقت ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی اس تکلیف کو ضبط کر جاؤ۔ جب تم ان کے سامنے بیٹھے اپنی اس تکلیف پر اف کرو گے یا ہائے کرو گے، وہ یہ کیا ہو گیا، تو تمہاری اس تکلیف کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو کیا پریشانی پہنچی ہے۔ اہل علم نے اتنی احتیاط بتائی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنی تکلیف کا بھی اظہار نہ کرو، کیونکہ اولاد کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں باپ کو بھی ضرور ہوتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم عام اور آسان ہے کہ کبھی کسی معاملے میں ان کو اف تک نہ ہو، کبھی ان کے کسی کام میں نکتہ چینی نہ کرو، اللہ کے وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے صریحاً مخالف چلتا ہو، وگرنہ ان کے کام کی کوئی مخالفت نہیں کرنی، ہر حال میں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ دوسری بات، آج کا نوجوان دیکھ لیجئے ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بیٹا تو بیٹا، بیٹیاں نہیں بات آتی ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ گھر میں ماں بیٹی کی بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، بیٹی جھڑک رہی ہے ماں کو، 4 کلاسیں پڑھا دی ماں نے، اب وہ ماں کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ جھڑکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ کاروبار میں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، باپ ہے بوڑھا ہے، بھول گیا ہے کسی بات میں، تو بیٹے جھڑکنا شروع کر دیں، جی آپ کو سمجھ نہیں لگتی، آپ چھوڑ دیں، آپ کام نہ کیجیے۔ ساری زندگی جس باپ نے کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا چلنا سکھایا، کھانا نہیں آتا تھا کھانا سکھایا، اپنی ساری جوانی کی طاقت تجھے بچپن سے جوانی میں لانے تک اس نے کھپا دی، آج اس باپ کو جھڑک رہا ہے، باپ کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ یوں کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ سارے عمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے برباد کر کے رکھ دوں گا اگر تو نے بوڑھے باپ کو کچھ کہا تو۔ ان کا ادب و احترام کرنا، ہر حال میں ان کا ادب کرنا۔ ماں باپ اگرچہ غیر مسلم بھی ہو، مسلمان نہ بھی ہو، تو دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے گجرانوالہ شہر میں ایک لڑکا تھا، ہمارے پاس ترجمہ پڑھتا تھا، اس کی سگی ماں فوت ہو گئی، وہ جنازے پہ نہیں گیا، مذہبی بچہ، وہ بھی کیا ہوا ہے جی ان کا
مسلک کچھ اور تھا. میں تو الحمدللہ اہل حدیث ہوں لیکن وہ اہل حدیث نہیں, میں اس لیے ماں کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی سختی اتنی شدت کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کو دین پیش کرو, ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آئیں تب ان کے ساتھ تم یہ علیحدگی کا اختیار کرو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے مشہور سن رکھا ہے. عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ماں اگر محبت کرنے والی کسی نے دیکھنی ہے تو سعد بن ابی وقاص کی دیکھ لے, اور اگر بیٹا دیکھنا ہے فرما بردار تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لے. سارے ماں بیٹوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے, لیکن یہ ماں بیٹا ایسے تھے جو ایک دوسرے سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہتے تھے. دونوں ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب ماں کہتی ہے چھوڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, چھوڑے گا تو میں تیری ماں ہوں, تب تجھے ملوں گی, تب کھاؤں گی پیوں گی, وگرنہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. جب ماں نہیں سمجھتی, ماں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یا ان کو چھوڑ یا مجھے چھوڑ, تو اس وقت پھر کیا کہا تھا. یہ پہلے کیفیت سمجھیے کہ کیا ہے. ماں باپ جب کہیں کہ اللہ کو چھوڑ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے, یہ اس وقت کے الفاظ ہیں, اس سے پہلے ان کے ساتھ ہر معاملے میں اچھا سلوک ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں جان آپ کی عزت ادب و احترام بہت زیادہ ہے, آپ کی خدمت کر کے میں جنت میں داخل ہوں گا, لیکن جس نے مجھے یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے قدموں کے اوپر لاکھوں مائیں بھی ہوں تو قربان کر دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات مجھے پسند نہیں, کوئی ذات مجھے اچھی نہیں لگتی. جب یہ کیفیتیں ہوں, صرف یہی کیفیت ہو تو ماں باپ سے دور رہا جا سکتا ہے. پھر بھی ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار ہو, صلہ رحمی ہو, ان کے کھانے پینے کا, ان کی رہائش کا سارا معاملہ طے کرنا چاہیے اچھے انداز سے. ایک نوجوان کی ماں نے جمعے کے دوران اوپر سے خط بھیجا, اور وہ مسئلہ کیا پوچھ رہی ہے کہ ماں بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کے کچن میں داخل ہو کر ایک گلاس دودھ لے سکتی ہے؟ اور ساتھ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو بچہ جس کے متعلق کہہ رہی ہوں یہ آپ کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھتا ہے, میں اس کی ماں ہوں, اس کے کچن میں داخل ہو کر ایک گلاس دودھ لیا, اس نے مجھے جھڑکا ہے. وہ ماں جس نے چھاتی سے دودھ پلایا تھا آج ایک گلاس دودھ لینے کے لیے بچے سے ڈڑکی کھا رہی ہے. یہ ادب کون سکھائے گا ہمیں؟ ماں باپ کا ادب و احترام میرے بھائیوں, ان کے اوپر جانیں قربان کر دینی چاہیے. انہوں نے کوئی ہم سے چھوٹی نیکیاں نہیں کی ہوئی. کیا تھے ہم جب پیدا ہوئے تھے؟ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے, گیلی جگہ پر خود ہو کے ہمیں سوکی پہ کر دیتی تھی. ہم روتے تھے تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہے, یہ جو اس کا رونے کا انداز ہے یہ بھوک والا نہیں ہے, اس کو کوئی تکلیف ہے. ایک ایک ہماری ادا کو وہ جانتی تھی کہ ہمارا بچہ اب کیسا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن وہی جب بڑا ہو گیا اب کہتا ہے ماں کو سمجھ نہیں آتی, باپ کو سمجھ نہیں آتی, چھوڑو ان کو, اب نئی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا ہی ہوگا, بیوی کے پیچھے لگ جائے گا, ماں کو ذلیل کرے گا, دوستوں کی یاری کو نبھائے گا, باپ کی پرواہ نہیں کرے گا. آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایسا ہی تو نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو, اگر ہے تو ابھی توبہ کر لیں, ابھی توبہ کر لیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. مت یہ غلط فہمی میں کوئی رہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, پانچوں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں, حج بھی کیا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, سارے اعمال میں اچھے سنت کے مطابق کرتا ہوں, باریش بھی ہوں, ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی ہوتی ہے, علماء میں بیٹھنا بھی ہوتا ہے, لیکن ماں خوش
خوش نہیں ہے، اللہ کی قسم سارے عمل برباد ہیں۔ باپ خوش نہیں ہے، سارے عمل برباد ہیں۔ مالک نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کا احترام کرو گے، یہ راضی ہوں گے تو میں راضی ہوں، وگرنہ تم پر میں راضی نہیں ہوں۔ جنت میں جانے کا بہت بہترین یہ معیار ہے ماں باپ۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ان کا ادب و احترام ہر حال میں ہم نے کرنا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع بن جائے تو شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی بات ماننی ہے۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے، جسم میں وہ سکت نہیں رہی، تو وہ وہی تھے نا جس کو ایسے باپ پکڑ کے اٹھا لیتا تھا، اپنے بازو پہ گھنٹوں گھنٹے اٹھاتا تھا، تمہیں چومتا تھا۔ آج باپ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، تجھے بدبو آتی ہے۔ وہ تیری ماں کو تیری گندگی کی بدبو کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ تجھے 2 دن تیرا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، ماں کو پریشانی لگ جاتی تھی۔ آج ماں باپ کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ گندگی اپنے بستر پر کر رہے ہیں، تو نفرت کرتا ہے۔ تو ان سے نفرت نہیں کر رہا، تو جنت میں جانے سے نفرت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت ہر حال میں ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جن کے زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بازو ایسے پھیلا دو رحمت والے ان کے سامنے، ان کو پکڑو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو چومو۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو بچے جوان ہوتے ہیں، تو باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ کر میرے گلے لگے، میں اس کو چوموں، یہ مجھے چومے۔ لیکن کبھی ایسا ہمارے معاشرے میں ہے کہ 18 20 25 سال کا بچہ اور گھر میں جائے بوڑھے باپ کو چومے؟ شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، کیوں چوموں جی؟ باپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ تجھے چوما تھا جب تو کمزور تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو، کسی کا باپ بیمار ہے، گھر میں وہ لیٹا ہوا ہے، تو بچہ جاتا ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگاتا ہے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر اس کو بوسہ دیتا ہے۔ باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی، کیا کیفیت بنے گی اس باپ کی، اور مالک اس قدر خوش ہو رہا ہوگا اس وقت، کتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوگی۔ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایسے اپنے بازو پھیلا دو جیسے پرندے اپنے بچوں کے لیے پر پھیلا دیتے ہیں، گرمی سے ان کو بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، اپنی چونچ میں دانا لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح تم محبت کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس وقت کو یاد کرو، اب بوڑھا باپ ہو گیا، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، اس کی لاٹھی بن جاؤ۔ تم یاد تو کرو، تم سے چلا نہیں جاتا تھا، 2 قدم چلتے تھے گر جاتا تھا، تجھے پکڑتا تھا، ساتھ بسم اللہ پڑھتا تھا، پھر چلنا سکھاتا تھا، چلنے کے تو قابل ہو گیا، اب تجھ میں طاقت بڑھ گئی، وہ کمزور ہو گیا، اور تم کہتے ہو کہ میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا بھی موجود ہیں، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کی اجازت کے بغیر سیر و تفریح میں نکل جاتا ہے۔ 4 دوست ملے، وہ کہتا ہے یار ابا جی سے تو پوچھ لو، وہ پوچھا ہوا ہے، اگر میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دینی۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، بھائیو یہ نافرمانی کا سفر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ فرمایا جا ان کی جا کر خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ جہاد کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اسلام کی کوہان ہے۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو جا جا کر ان کی خدمت کر۔ آج ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں، دوائی کو ترس رہے ہیں، اور نوجوان مری کی سیر کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، پہاڑی علاقے میں جا رہا ہے، ملک سے باہر سیریں کرنے جا رہا ہے،
اور ماں باپ گھر میں دعائی کو ترس رہے ہیں. میرے بھائیوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. زمانے کا ولی ہی کیوں نہ ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی ماں کو اذیت دی ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. جریج ولی کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. نفل نماز میں مبتلا تھے، اللہ کی بارگاہ میں تھے. ماں نے آواز دی بیٹا جریج. اب جریج درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. ایک دفعہ اللہ سے ملاقات ہے، اب ماں آواز دے رہی ہے، اب کیا کروں؟ ماں کی سنوں تو اللہ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، تعلق رکھوں ماں نہ ناراض ہو جائے. نماز میں مصروف رہے. پھر ماں نے آواز دی، پھر آواز دی. ماں نے یہ کہہ دیا جب تک تو کسی گندی عورت کی شکل نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے. اب اللہ کے ولی کے لیے یہ بہت بڑی بد دعا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جریج ولی اتنی پاک باز زندگی گزارتے تھے کہ اس نے کبھی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. وہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے، انتہائی پاک باز نظروں والے شخص تھے. پھر ایسا ہی ہوا تھا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب تک پھر ایک گندی عورت کی شکل نہ دیکھ لی، جھوٹا الزام لگا، اللہ نے پھر اس میں بری بھی کیا، عزت بھی دے دی، تو مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا جریج کیا ہوا؟ آپ کا مکان بھی انہوں نے گرا دیا، آپ کو مارا پیٹا بھی، اور آپ ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایسا میرے ساتھ ہونا ہی تھا، میرے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا. میں نے ماں کی بات نہیں مانی تھی. میری ماں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تو کسی گندی عورت کی شکل نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے. وہی کام ہوا جو میری ماں نے کہا تھا. میرے بھائیوں، ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفاظ میرے اور آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتے ہیں. اگر باپ بیٹے کا نام لے کر کہہ دے اے مالک میرا بیٹا عبداللہ، عبد الرحمن، جو بھی اس کا نام ہے، نام لے کر جب اس کے لیے دعا کرتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گارنٹی دی ہے کہ وہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اگر وہ بد دعا کر دے بیٹے کا نام لے کر تو پھر وہ بھی ضرور قبول ہوگی. کسی بھی نوجوان کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی بھی حال، کسی بھی لمحے اپنے ماں باپ کی ناراضگی رہے. ہر وقت ان کے ساتھ ایسا انداز پیش کرے کہ وہ محبت بھرے انداز کے ساتھ آپ سے ملے. آپ جب ان سے ملے تو خوشی دے، ان کو جب بھی ملے خوشی دے. بوڑھا آدمی ویسے ہی تھک گیا ہوتا ہے، کئی اس نے اپنی زندگی میں حادثات دیکھے ہوتے ہیں، دن بڑے تبدیل ہو کر کبھی خوشیاں کبھی غم ان کے سامنے آتے ہیں. آپ جب بھی بوڑھے ماں باپ سے ملے تو ان کے لیے ایک نئی خوشی لے کر ملے، اچھی خبر ان کو دے تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سے آواز آ رہی تھی، بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے. میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون شخص ہے جس کی آواز اتنی پیاری ہے اور قرآن کی آواز جنت سے آ رہی؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ماں کا بڑا فرما بردار تھا. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ماں کے ساتھ محبت اور فرما برداری اتنی پسند آئی کہ زمین پر قرآن پڑھتے ہیں جنت کے اندر سے آواز آ رہی. میرے بھائیوں، جس نے بھی ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کو جان بوجھ کر اذیتیں دی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں وہ اپنا انجام دنیا میں ضرور بھگت کر جاتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے ماں باپ کو اذیت دی، تکلیف دی، وہ بغیر سزا بھگتے، بغیر رسوائی کے نہیں مرے گا. ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں آج یہ عہد کر لیں اسی وقت، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. بڑے بڑے نوجوان ہیں، 10 سال ہو گیا باپ سے نہیں بول رہا، مجھے 4 سال ہو گیا جی میں باپ سے نہیں بول رہا. ذہن نہیں ملتا جی، ابا جی کچھ کہتے ہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ دیتے ہیں، میری بات کو اہمیت نہیں دیتے. تو بھائی کیا ہو گیا، وہ بڑے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. صرف ایک بات، اگر وہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے منع کرتے ہیں تو پھر تو ان سے دور رہ، وگرنہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے. دنیا کا مال، ساری تیری کمائی، جتنا تو نے کمایا اکیلے نے،
تیرا باپ تجھ سے لے کر اس کو اڑا دے، ختم کر دے، تیری جرت نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ بات کرے۔ ایک نوجوان نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی بلوایا، بیٹے کو بھی بلوایا، اور بیٹے کو کھڑا کر کے ساتھ جھڑکا، وَيَانْتَ وَمَالُكَ، تو اور تیرا مال لی ابی کا، تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ تیرا سارا مال تجھ سے لے لے، خرچ کر دے تیری اجازت کے بغیر، تیری جرت نہیں ہے پوچھے بابا جی کیوں کیا ہے۔ باپ کا تو ادب و احترام یہ ہے۔ آج باپ دکان سے حساب کرتے وقت کسی وقت 1000 کا پکڑا دیا، 8 دن باپ سے منہ نہیں سیدھا ہوتا۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک میرے اور آپ کے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا نہ کرے کہ وہ ان سے ناراضگی ہیں، ان کو رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخ رو ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عمر بر تیری محبت میری خدمت